قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحاب العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع درود روحی اور اس کے فضائل و معارف، جس میں صاحب درود نے بہت خوبصورت استعارات اور تشبیہات کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ، اے اللہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما جب تک درود اور صلاۃ یا رحمت باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل ویسا ہی استعارہ اور پیرایا ہے کہ جیسا ہم ہجرت مدینہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی سے یثرب اور آپ کی آمد کے سبب مدینہ منورہ ہوا، تو وہاں جب تشریف فرما ہو رہے تھے تو مدینے کے لوگوں کے اندر ایک جوش و خروش تھا، اور پھر اس میں جو بطور خاص آپ کے ننہال کا محلہ تھا، وہاں کی بچیاں بہت جوش کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت اپنائیت کے ساتھ اور ایک خاص نسبت کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا ما دعا للہ دائی وجبت شکر علینا، اور اب ہم پر شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشکر واجب ہو گیا۔ اور یہ شکر کب تک واجب ہے؟ 2 دن 4 دن کے لیے، ہفتے 10 دن کے لیے، ماہ 2 ماہ کے لیے، سال 2 سال کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، جب تک کوئی دعا مانگنے والا اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صورت میں عطا کی ہے۔ یہ خوبصورت پیرایا جو مدینے کی وہ بچیاں جو بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور حفیظ جلندری نے جن کے بارے میں کہا کہ ہم ہیں وہ بچیاں کہہ رہی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو وہ پیرایا جو سیرت طیبہ کے 1400 سال پہلے کے صفحات میں ہمیں ملتا ہے، وہ اس سے یہ درود پاک شروع ہو رہا ہے کہ جب تک رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، جب تک درود و سلام پیش کیا جاتا رہے گا، تب تک اس لمحے تک ہمارا درود و سلام، ہماری عقیدتیں، ارادتیں، محبتیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور پھر اس درود پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ قد و قامت کا، آپ کے شہر خاص کا، مدینہ منورہ کا، اور عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے جو عنوان آراستہ ہوئے ہیں اس
درود پاک میں، اس سے آج ہم استفادہ کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معتبر علمی شخصیات موجود ہیں۔ علامہ صاحبزادہ بدرالزماں قادری صاحب 92 کے ناظرین جو ہیں وہ ان کی شخصیت اور فکر و فن سے آگاہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید حضرت آپ کو۔ بہت شکریہ آج 10واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ جو ہے آج تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام کو بھی ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ اور اختتام پر جو بہت بابرکت سلسلہ ہے، اس درود پاک کو ہم قرات کے ساتھ اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھنے کا اور سننے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بہت مستحسن چیز ہے، بہت مستحسن قدم ہے۔ سارا دن مجھے مختلف لوگوں سے، اطراف و اکناف سے، ملک سے، بیرون ملک سے فیڈ بیک موصول ہوتا ہے کہ یہ درود پاک جو اس طرح پڑھا گیا ہے، اس کا ترجمہ کیسے ہے، یہ کب پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا فضائل ہیں اور اس سے کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو درود پاک جو ہمارے قاری صاحب پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے حرز جاں ہیں۔ قاری صاحب قاری محمد کامران قادری، ان کو بھی خوش آمدید۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں، اور درود پاک کا ابتدا میں چاہوں گا خلاصہ اور کچھ فضائل اور جو اس کے اندر ایصال ثواب، اس کی شرعی حیثیت، کس طرح ہم اپنے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ آج انسان اٹا ہوا ہے غموں سے، دکھوں سے، عدم تحفظ ہے۔ درود پاک کس طرح حرز جاں ہمارے لیے بنے، اور بطور خاص اس درود پاک سے ہمارے لیے استفادہ کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اس میں اسے درود روحی یا درود قبرستان کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگ اور ہمارے جو سلاسل کے اولیاء ہیں، اسے انہوں نے بڑی فضیلت اس کی بتائی ہے۔ اس کا عالم برزخ میں اس کا بڑا فائدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر قبرستان میں سے 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 70 سال تک قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر اسے 4 مرتبہ پڑھا جائے تو قیامت تک عذاب اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، اور اگر اسے 20 مرتبہ پڑھا جائے تو فرشتے جو ہیں پڑھنے والے کے والدین کی قبر کی ہمیشہ زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اللہ، اس کے اتنے فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اس درود کا اسلوب دیکھیں تو اسلوب بھی بڑا باکمال ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی ابتدائیے میں اس کا فرمایا آپ نے، اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ۔ واہ، اب اس کے اندر آپ یقین جانیے اتنا لطیف نقطہ موجود ہے، جو اس تخیل دیکھیں، تخیل کیسا زبردست ہے کہ اللہ ہمارے نبی پر اس وقت تک رحمت اور درود نازل، جب تک درود پڑھا جاتا رہے۔ اچھا اب سوال ڈاکٹر صاحب یہاں سر، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے، کب تک پڑھا جاتا رہے گا؟ یصلون علی النبی، یصلون مضارعہ کا صیغہ ہے جو پریزنٹ کو بھی کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے، اور فیوچر کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ بنیادی طور پر عدم الوہیت کا تصور ہی محال ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور یعنی ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب صرف اسی کی ذات ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا، سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا آپ نے توجیہ فرمائی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں انقطاع ذکر مصطفیٰ بھی محال ہے، بالکل یہ دونوں چیزیں اگر وہ محال ہے تو یہ بھی محال ہے۔ اتنا خوبصورت تصور باندھا کہ اللہ جب تک درود پڑھا جاتا رہے ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، پھر فرمایا وصلی علی محمد ما دامت الرحمہ، اور جب تک رحمت موجود رہے آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور یہ تصور جو ہے ایسے اچھا خیال باندھا، بہت اچھا تصور باندھا، اور بڑے لطیف اس کے اندر پیرائے موجود ہے۔ میں جب وہ آیت پڑھتا ہوں ورفعنا لک ذکرک پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے بلندی کی طرف اشارہ ہے، ذکر کی بلندی کی طرف۔ تو سر یہ جو بلندی اور ہائٹ ہے، یہ ریلیٹیو کیپیسٹی میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو پرکھنے اور جانچنے کا پیمانہ ہوتا ہے۔ بلند کو پس سے جو ہے وہ اس کا میئر کیا جاتا ہے، اور سیاہ کو سفید سے، اچھے کو برے سے، کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم ہائٹ کو نہیں ناپ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پر ذکر آپ کے درجات کی بلندی کا فرمایا، لیکن پیمانہ کوئی نہیں مقرر فرمایا کہ ہم نے کتنا ذکر بلند کیا اور کتنے درجات بلند کیے۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو یہ پیغام دیا ہے
کہ میں نے عالم خلق کے اندر کوئی ایسا عدد تخلیق ہی نہیں کیا جس پر تم میرے محبوب کی بلندی کو جانچ اور پرکھ سکو. تو گویا آپ کی جو بلندی ہے آپ کی ذات کی اور آپ کا جو مرتبہ ہے اس کو کبھی نہ پرکھا جا سکتا ہے نہ جانچا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے پیمانہ مقرر نہیں فرمایا. اس طرف اشارہ کیا. سبحان اللہم صلی علی محمد ما دامت الصلاۃ. اور اگر میں اس کو اسی طرح آگے پڑھتا رہوں اللہم صلی علی محمد ما دامت الرحمہ, کہ جب تک رحمت باقی ہے رحمتیں نازل ہوتی رہے. تو رب رحمان اللہم صلی جی رب رحمان اور رحیم ہے وہ تو ہمیشہ اللہم سے. صلی علی محمد ما دامت البرکہ, سبحان برکات اللہ. نازل ہوتی رہیں. اور اللہم صلی علی محمد فی الارواح وصلی علی روح محمد فی الارواح. مفتی صاحب جی 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 جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ. درود پاک جو ہے یہ دنیا کے غموں کا مداوع ہے, اور اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے. سیدنا ابی بن کعب جو ہے وہ جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, غموں کا مداوع ہے اور جو فقر اور تنگ دستی اس کا بھی مداوع. جی ایسے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں, سے نصف, ثلث, تیسرا حصہ میں کر لیتا ہوں. تو آخر میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر میں سارا وقت ہی آپ پر درود پاک پڑھوں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تب تمہارا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ اللہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. درود پاک ایک بہترین عبادت ہے, اور اس درود پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی صفات کو بیان فرمایا ہے, ان کی صورت کو, ان کی سیرت کو, ان کے اسماء کو اور ان کے جسم کے اعضاء کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. جس طرح کہ قلب مصطفیٰ کا ذکر ہے, روح مصطفیٰ کا ذکر ہے, نفس مصطفیٰ کا ذکر ہے, ہر ایسی چیز جس کا آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق ہے, خواہ وہ آپ کے گھر والے ہوں, آپ کے اہل بیت ہوں, آپ کے ساتھ تعلق رکھیں, تو وہ تمام کے تمام احباب کا اللہ پاک نے اس جو صاحب درود ہیں انہوں نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو روح محمد کے حوالے سے ہمیں ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب عالم میثاق میں, جسے عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے, کہ جہاں پر اللہ پاک نے 3 عہد جو ہے وہ لیے تھے, ان میں سے ایک عہد یہ تھا تمام نبیوں سے اور تمام رسولوں سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ تم میرے پیارے محبوب کی ذات پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد اور ان کی نصرت کرو گے. تو یہ عہد الست میں یہ تمام کے تمام معاملات ہوئے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح محمد جو ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہے, کہ جہاں پر تمام انبیاء اعظام اور رسولان اعظام کی ارواح سے اللہ پاک جو ہے وہ نبی معظم کی روح مبارک پر ایمان لانے کا وعدہ جو ہے وہ لے رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا وعدہ بھی لیا, پھر انہوں نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی بھی کیا. ہر نبی اور ہر رسول نے جب وہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں, ساری زندگی ایک تو اس بات کی دعوت دیتے رہے ہیں کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو آپ نے ان کی ذات ببرکات پر ایمان لانا ہے, اور آخری وقت بھی وہ اپنی امتوں کو اسی بات کی تلقین اور تاکید فرماتے رہے. یعنی میرا آنا ٹھیک ہے لیکن غایتوں کی غایت اولا, سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو, بلا شبہ بلا شبہ. اور روح پاک جو ہے نبی معظم شفیع مکرم کی یہ ہمہ وقت مشاہدہ حق میں مشغول ہے. سبحان اللہ. لیکن جب درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے تو اس وقت وہ مشاہدہ حق سے اس درود پڑھنے والے کی جانب متوجہ ہوتی ہے, اور متوجہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رحمت حق سے جو فیضان ان کو ملا ہے وہ درود پڑھنے والے کو بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو یہ اس فیضان کا اثر ہے کہ جو روح مبارک کی نسبت سے درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کا آپ کا ذکر فرمایا, تو یہاں پر وہ سیدنا حسان بن ثابت نے جو اشعار کہے تھے, وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یقول ناعت ہو, یہ آپ کا جو نعت گو ہے, قصیدہ خوان ہے, یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے لَمَرَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ مِثْلَهُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ ہم آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھ سکیں گے. سبحان اللہ. اب یہ حضرت علی المرتضیٰ کا میں یہ پڑھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں حضرت کہ پہلے کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے پہلے کوئی جیسا آپ جیسا سبحان نہیں اللہ تھا. سبحان. یہ کہنا کہ آپ کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ جس کو لوگ نگاہ ولایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی, کہ وہ جو ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ
نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئی نہ ساز میں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر قبلہ ڈاکٹر صاحب وہ غزوہ حنین والا واقعہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے، جہاں پہ نبی معظم شفیع مکرم جو ہے وہ انصار میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد جو آپ کے اصحاب پاک ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں نوازا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ قربانیاں تو ہماری زیادہ تھیں، ہماری زیادہ ہیں۔ تو نبی معظم شفیع مکرم نے وہاں پر فرمایا الا ترضون یا معاشر الانصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو اے انصار کے گروہ، وہ مال غنیمت لے گئے ہیں لیکن رسول اللہ تو تمہارے پاس موجود وہ ہیں، بھیڑ بکریاں لے گئے ہیں، ہاں جن کے چہرہ انور کی جو فیضان ہے وہ تم لوگ حاصل کر رہے ہو، تم نبی معظم شفیع مکرم کی صحبت میں بیٹھتے ہو، ان کے چہرہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہو، اور ان کے چہرہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے سے تم اپنے قلوب کو منور کرتے ہو، اپنی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ کہا کرتے تھے ہم اپنے گھروں کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا، چین اور سکون کی دولت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ہم اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ بس پہروں گزر جائیں، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ آگے جو سوال اور جو آگے استعارہ اور پیرایا ہے وہ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے سبحان اللہ۔ اور حفیظ جلندری مجھے یاد آ گئے جی سر کہ ارشاد محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، سبحان اللہ، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد ہے ہمیشہ عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے سبحان پیارا۔ اللہ، بے شک بے شک جناب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معرف، اس کی برکات۔ سر جس طرح ذات مصطفیٰ عرفہ اور اعلیٰ ہے اور مخلوق میں بے مثل اور بے مثال ہے، اس طرح آپ کا نام بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور امام بخاری کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے نام کا انتخاب خود فرمایا ہے، واہ، مجھے زمین پر محمد اور آسمانوں پر مجھے احمد کہہ کے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، اور اس نام کی بڑی فضیلت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر نام محمد کا کوئی شخص موجود ہو تو آپ فرماتے ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق ملتا ہے۔ امام مالک اس بات کو فرماتے ہیں۔ اور اب میں دو چار حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا قال اللہ و عزتی و جلالی لا اعذب احدا تسمی باسمی کا فی النار، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے جس بندے کے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ہوگا اسے میں جہنم کی آگ میں ہرگز نہیں جلاؤں گا۔ اس لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ نام کے ساتھ لفظ محمد لگا لیا کریں، اور آپ نے فرمایا کہ روز محشر جو ہے وہ ندا دی جائے گی کہ کھڑے ہو جائیں یا محمد، جب ندا دی جائے گی قم فادخل الجنہ بغیر حساب، اٹھے اور جنت میں بغیر حساب میں داخل ہو جائیں، تو جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد ہوگا سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا للکرامتی من اسمہ محمد فللکرامتی محمد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور آپ کے تعظیم اور آپ کی تکریم میدان حشر کے اندر ہوگی کہ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا نام بھی جس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا، جو بھی جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جس دسترخوان پر محمد نامی کوئی شخص موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2 دفعہ دن میں فرشتے آتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جا کے اس دسترخوان کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ دسترخوان کتنا باعث برکت ہے۔ اور فرمایا جب مشورے کیا کرو تو اپنی مشاورت کے اندر، اپنی شورا کے اندر کم از کم کوئی نام محمد والا شخص ضرور شامل کر لیا کرو تاکہ تمہارے مشاورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم جو بغیر نام محمد کے مشورہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مشورے میں برکت آپ جاتے ہیں وہاں تو عرب میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کسی کو بھی انہوں نے مخاطب کرنا ہو محمد ہاں ایسے مخاطب کرتے ہیں، اور پھر جب ان نے کوئی ذہن پہ زور دینا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھولی ہوئی چیز اس کو ریکال کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ ایسے سر ایسے بالکل ایسا کرتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں ایک چھوٹی سی حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد ہو فلا تضربوہ، اس کو تم نے مارنا نہیں ہے، ایک بات۔ پھر فرمایا ولا تکبوہ، اور نہ تم نے اس کی شکل کو، چہرے کو برا کہنا ہے، وَأَكْرِمُوهُ، اس کی تم نے تعظیم و توقیر کرنی ہے، وَأَوْسِعُوا لَهُ فِي الْمَجَالِسِ، اور مجلس میں اگر وہ آ جائیں تو ان کے لیے وسعت اور کشادگی بھی پیدا کر دینی ہے۔ اچھا جی، میں اب یہ درخواست کروں گا کہ میں آپ بہت زیادہ یہاں آپ کے پاس نئی باتیں سنتا ہوں جو مجھے عام جمعے کے جو خطبات ہیں آپ کے اس میں کم سننے کو ملتی ہیں۔
اب یہ جتنی باتیں ہیں، جتنے معارف آپ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں، یہ تو نور علی نور، سبحان اور اللہ۔ میری یہ درخواست ہوگی کہ ہمیں جو ہمارے جمعے کے اور دیگر خطبات ہیں اس میں بھی یہ موضوعات لانے چاہیے، اور یہ عملی زندگی میں بطور خاص جو ہمارے تدریسی حلقے ہیں، کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہو وہ اگر اس میں محمد کا حامل ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کس طرح پیش آنا ہے، آپ کا کلیگ جس کے نام کے ساتھ اس میں محمد لگا ہے اس کو ایک سگنیفیکنس میسر ہے، ایک اعزاز اس کے پاس ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے کس طرح نام کی نسبت کی وجہ سے۔ اور مجھے بات یاد آ گئی تاریخ عرب کی بہت معتبر، کہ جب حضرت عبد المطلب بہت خوش تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، جی بیت اللہ، صبح طواف کرتے تھے، طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، اور وہاں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ جو دعا یہ تھی الہی نعمت معود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ اور پھر حفیظ نے کہا کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، 12 ربیع الاول وہ سہانی صبح جب رات چھٹ رہی تھی اور دن کا سفیدہ پھیل رہا تھا، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، اور پھر آ کے انہوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ قدرت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، اللہ اکبر، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ واہ سبحان اللہ۔ تو گئے، فوراً پہنچے، ہاتھوں میں لیا اپنے پوتے کو، سبحان اللہ، اور دادا اور پوتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دونوں باکمال۔ میں ابھی جب گیا تو میں نے وہ کعبہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید آمنہ کا حجرہ اور گھر، جی وہ دروازہ، اور میں نے اس سارے کو دیکھا اسی سارے تخیل کے ساتھ، لے کے پھر وہیں آ گئے واپس بیت اسی مقام پر، کعبہ میں جہاں کچھ لمحے پہلے دعا کر رہے تھے، اور پھر الحمدللہ الذی آتانی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ پاکیزہ آستینوں والا بچہ عطا کیا۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر روایت کے مطابق عقیقے کا اہتمام کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ لمبے دسترخوان لگائے، اور 1 دن 2 دن نہیں 7 دن تک دسترخوان اونٹ ذبح ہوتے رہے، صرف انسان نہیں چرند پرند ان کو بھی گوشت میسر آیا۔ سبحان اللہ۔ تو سرداروں نے کہا جو قبائل کے شیوخ تھے کہ عبد المطلب اتنی خوشی کی، اور نام تو بتا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے حضرت عبد المطلب نے کہا محمد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایسی ہستی کہ جس کا ہر لہجہ ہر لمحہ نو بنو انداز میں، نت نئے پیرائے میں، اسلوب میں تعریف اور توصیف کا سلسلہ جاری رہے۔ اور پھر کہا کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء، میں سوچتا ہوں کہ یہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کی تعریف اور توصیف آسمانوں پر اس کائنات کا خالق کرے گا، وَيَحْمِدَهُ النَّاسَ فِي الْأَرْضِ، اور ساری دنیا کی جو مخلوقات ہیں وہ زمین پر اس کی تعریف۔ اب ایک تو یہ پیرایا، دوسرا میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہاشم بنو ہاشم تھے، ان کے لاشعور میں یہ بات کیسے ودیت ہو گئی کہ یہ ہی وہ ہے؟ بھی تو پیدا ہوئے تھے، بالکل قبل از وقت تھا۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جی بلا شبہ بلا شبہ۔ اور جو اس درود پاک میں چاہوں گا کوئی جو حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ جی، جو اس کی اس میں آرائشیں اور زیبائشیں اور آپ کے وجود اطہر، اس کے جو نیرنگیاں بیان ہوئی ہیں، اس کو بھی آپ ضمناً ضرور ذکر کریں۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت اور عظیم دولت جو ہے وہ درود پاک کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہے، کہ جس سے ہمارا دین بھی سنورتا ہے اور ہماری دنیا بھی سنورتی ہے۔ نام محمد کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں پہ کل کائنات کی تعریفوں کو رکھیں تو وہ خالق کی اس ایک جملہ جو ہے نا اس کا بھی مقابل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب دو عالم کی تعریف کرنے والی ذات خالق کی ذات، خالق کے محمد، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے محمد، تمام فرشتوں تمام ملائکہ کے محمد، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کی تعریف اور توصیف فرماتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات،
तमाम सहीफ़ों के मोहम्मद है, वाह, तमाम सुभान किताबों के अल्लाह, सुभान मोहम्मद, अल्लाह, हर सुभान किताब में आपका नाम सुभान मुबारक जो है वो मोहम्मद सुभान मरकूम है, तमाम सहीफ़ों के अंदर आपका नाम मुबारक जो है वो मरकूम है। ये नाम मोहम्मद है, कायनात में सबसे ज़्यादा इस नाम की तारीफ़ और तौसीफ़ की जाती है और की जाती रहेगी। दूसरा पहलू, हुजूर के नामों में से एक नाम अहमद भी है। अहमद कहते हैं उस मुबारक हस्ती को कि जिसने इस कायनात अर्ज़ी में सबसे ज़्यादा अपने रब की तारीफ़ और अल्लाह तौसीफ़ की है। अकबर, अपने रब की सबसे ज़्यादा तारीफ़ और तौसीफ़ करने वाली हस्ती, उस मुबारक हस्ती को अहमद कहते हैं। हुजूर से बढ़कर इस कायनात में अल्लाह का ज़िक्र करने वाला कोई नहीं। ये कायनात तो कायनात रही, मैं कहता हूँ कायनात से बाहर भी हुजूर ने अल्लाह की तारीफ़ का हक़ अदा कर दिया है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये तारीफ़ी कलिमात कहाँ पर कहे गए हैं? ये तारीफ़ी कलिमात ला मकाम में कहे गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को कितना बड़ा शर्फ अता फरमाया है। बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मकान के अंदर भी मोहम्मद की तारीफ़ की जाती है और ला मकान के अंदर भी मोहम्मद की तारीफ़ की जाती है। तो ये तारीफ़ ऐसी है कि जो हर हवाले से अनमोल है, हर हवाले से हमारे लिए ज़ेबो ज़ीनत का बाइस है कि जिसका नाम लिया जाए तो नाम लेने से हमारे चेहरे जो हैं वो खिलखिला उठते हैं, जिनका नाम लेने से हमारे दिल जो है वो मुअत्तर हो जाते हैं, हमारे दिल जो है वो मुनव्वर हो जाते हैं, और जिनका नाम मुबारक लेने से हमारी ज़ुबानें जो हैं वो पाक व साफ़ हो जाती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि नाम मोहम्मद वो नाम है जो अल्लाह पाक ने हमें अता ही इसलिए किया गया है ताकि हम इसके ज़रिए अपनी ज़ुबानों को पाक करें और अपने दिलों को पाक व साफ़ करें। सुभान अल्लाह। तो बदरुज़्ज़मान कादरी साहब, अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, और मैं ये भी कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, आपकी जो ये अज़ीमुल मर्तबत जमात थी, उन्होंने किस खूबसूरत पैराए में हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा उसके मज़ामीन बांधे। और आप देखें सहाबा कहते हैं कान शम्स तजरी फ़ी वजह रसूलिल्लाह, ऐसे महसूस होता था चेहरा अनवर की ज़ेबाइशें और आराइशें और ताबिशें ऐसी थीं, ऐसे लगता था कि जैसे चाँद और सूरज की जो चमक है वो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और मुझे अब याद आ गया, बरा बिन आज़िब से किसी ने पूछा अकाना वजह रसूलिल्लाह मिसल सैफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये इस देखें, अरब जो हैं ये रदीफ़ बंदी, काफ़िया पैमाई और मज़मून आफरीनी में यद तूला रखते थे। कोई शक तो तलवार का ये इस्तिआरा हुस्न खूबी में इस्तेमाल करते थे। और काब बिन ज़ुहैर ने भी जब कहा था कि इन्नर रसूला ला सैफुन युस्तदाउ बिही, उन्होंने जब ये काब बिन ज़ुहैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे माफ़ी तलब करने के लिए, तो उन्होंने एक कसीदा कहा था, और उसमें कहा कि इन्नर रसूला ला सैफुन युस्तदाउ बिही, कि ये वो चमकदार तलवार है जिससे नूर हासिल किया जाता है। तो इसको फिर अमेंड करवाया गया था कि इन्नर रसूल नूरुन युस्तदाउ बिही, सुभान अल्लाह, ये वो नूर है, ये वो रोशनी है जिससे हम ज़िया पाते हैं, हम हिदायत पाते हैं, हम रास्ता पाते हैं। और फिर इस शेर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश भी हुए और आपको चादर भी अता की। तो जो हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा है, इसकी आराइशें जो हैं, इसको सहाबा ने अपने कसायद में जिस तरह बांधा। तो वो बरा बिन आज़िब से किसी ने पूछा काना वजह रसूलिल्लाह मिसल सैफ, ये एक इस तनाजुर में था कि अरब के लोग हुस्न को तलवार से तशबीह देते, उसकी चमक से, उसकी ताबिंदगी से, उसकी रोशनी। तो बरा कहते हैं कि मैंने सोचा कि अरब की रिवायत तो है, लेकिन तलवार में तो काट भी होती है। तो ये ना समझे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखने से कोई आदमी ज़ख्मी भी हो सकता है, यानी अज़ुर्दा भी हो सकता है। तो आपने कहा ला, ऐसे ना कहो, बल मिसलल कमर, कि वो तो 14वीं के चांद की तरह थे, कि जिस तरह 14वीं के चांद की रोशनी और चमक ठंडी होती है, बिल्कुल ऐसा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ियारत करना ऐसा था। जनाब सर, एक रात आप आराम फरमा रहे थे और चांद भी अपने जोबन पे था,
اور صحابہ فرماتے ہیں کبھی ہم آپ کے رخ انور کو دیکھتے واہ، کبھی چاند کو دیکھتے سبحان اللہ، مسلسل دیکھتے رہے اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ کا رخ انور چاند سے زیادہ روشن ہے اللہ اور پورا بدن خوشبودار، آپ کا جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ بھی خوشبو سے مہک جاتی، گلیاں مہک جاتی ہیں. اور امام بخاری کی حدیث ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ آج گلی سے گزرے ہیں. واہ واہ واہ، تو یہ وجود اطہر سے ایسی تابشیں اور خوشبوئیں ہویدا ہوتی تھی کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے بابرکت سلسلہ گفتگو کو اسی انداز میں سماعت کرنے کی سعادت پائیں گے. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. درود و سلام ہے. قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو میں وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج کا ہمارا مرکزی موضوع درود روحی اور اس کے فضائل و معارف، جس پر آپ نے بریک سے قبل ہمارے فاضل علماء اور اسکالر سے بہت عمدہ اور شاندار معارف اور اسرار و رموز جو اس درود پاک میں پنہا ہیں اس سے استفادہ کیا. میں دوبارہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور جو اس کے سیغے ہیں مختلف، اور اس میں ان کے بہت دلچسپ، خوبصورت، عمدہ، فصیح و بلیغ پیرائے ہیں اس کے اندر. اور وصلی علی محمد قلب محمد فی القلوب، اور قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور. یہ جو معنی اور مفاہیم اور جو اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما دیں. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قلب محمد جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جتنے بھی قلوب ہیں تمام قلوب میں سب سے پاکیزہ قلب جو ہے وہ قلب مصطفیٰ کو پایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر میں نے اس قلب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد پھر جو آپ کے اصحاب پاک ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں کو آپ کی محبت کے لیے منتخب فرما لیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ قلب محمد جو ہے، قلب مصطفیٰ کا انتخاب جو ہے، یہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس قلب کی عظمت پر قربان جائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف انہماک وہ انتہا درجے کا ہے سبحان اللہ. کہ ہمہ وقت قلب مصطفیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی جانب متوجہ ہے. اور اس قلب کے حوالے سے نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جو ہے وہ تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ بیدار رہتا ہے. سبحان اللہ. اور قلب مصطفیٰ اس کے حوالے سے شک صدر جو ہے وہ نبی معظم شفیع مکرم کا 4 بار ہوا ہے.
اور اللہ پاک نے قلب مصطفیٰ کی اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک پوری سورہ مبارکہ جسے سورہ علم نشرح، سورہ انشراح کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہ اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، یعنی ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ فرما دیا ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان صاحب نے تو آپ کے قلب کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا واہ، تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سبحان اللہ، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر نا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک بڑا خوبصورت تبصرہ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی چیز آتی ہے اور زبان پر آنے سے پہلے اللہ پاک اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی ایک مثال کو دیکھ لی، تحویل قبلہ ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا ہے اور آپ آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا رہے ہیں تو اس خیال کو اللہ پاک نے پورا فرما دیا۔ تو یہ قلب مصطفیٰ کی اہمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی معظم شفیع مکرم کا روزہ مبارک ہے، وہ روزہ رسول جو ہے وہ تمام روئے زمین سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ علامہ بدرالزماں قادری صاحب بےتاب ہو رہے ہیں اس پر کچھ بات کریں۔ جناب یہ سوال، اور اس پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے قیمتی جو ارشادات ہیں ان سے ہمیں نوازیں۔ جی، جیسا کہ مفتی صاحب نے اپنی بات کا آغاز فرمایا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے، سبحان اللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سبحان اللہ، اور جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں وہ جگہ سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آپ کا جسم اطہر جس مٹی سے مس ہو رہا ہے، ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، عرش بھی مخلوق ہے، مخلوق میں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ سبحان اس میں وہ سب اتفاق رائے سے بات کرتے ہیں۔ خلیفہ مہدی نے جب مدینہ اس کی آمد ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی میل باہر جا کے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہیں آداب سکھائے کہ مدینہ میں داخل کیسے ہونا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ میں تمہیں آداب سکھانے آیا ہوں، اور سب سے پہلے اپنی سواری سے نیچے اترنا، اور آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہوں گے ان سے توقع نہ کرنا کہ وہ آپ کو سلام کریں، آپ نے انہیں سلام کرنا ہے۔ خلیفہ مہدی نے پوچھا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے خلیفہ، وَهُمْ اولاد المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین کی اولاد ہیں، انصار کی اولاد ہیں، ان میں آل رسول بھی موجود ہیں، اور کبھی یہ توقع نہ کرنا کہ وہ تمہیں سلام کریں گے، بلکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری آل کسی کو سلام نہیں کرے گی بلکہ پہلے دوسرے اٹھ کے ان کو سلام کریں گے۔ تو یعنی اس قدر اعزاز و اکرام بخشا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، اس فَإِنَّ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَوْمٌ خَيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اس وقت مدینہ کے اندر جو قوم موجود ہے پوری روئے زمین پر اس سے زیادہ افضل قوم کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَكُونَ قَبْرِي، مجھے زمین میں جو سب سے زیادہ حصہ پسند ہے وہ جگہ جہاں میرا آخری میری آرام گاہ ہوگی۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما قبض اللہ نبیا الا موضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالیٰ کو زمین میں وہ جگہ سب سے زیادہ پسند ہے جہاں اس کے نبی کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ تو یہ اللہ کی بھی پسندیدہ جگہ ہے، رسالت امام علیہ السلام کی پسندیدہ جگہ ہے، اور اس کی زیارت کے آداب تو بہت، آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جو سب سے پہلا منبر رسول پہ آرڈیننس جاری ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں آپ کا احترام کیا جاتا تھا، آپ کے سامنے آوازوں کو پست رکھا جاتا تھا، وہ احترام ویسے ہی ہوگا آپ کے وصال کے بعد بھی۔ اس پر بھی آپ نے پابندی عائد کی، اور سیدنا عمر فاروق نے جب لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا تو ان کو کنکریاں ماری، ہلکی اشارہ کیے میرے پاس آؤ۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے۔ فرمایا اگر تم طائف کے رہنے والے نہ ہوتے، مدینہ کے باسی ہوتے، تو خدا کی قسم تمہیں میں ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا۔ تم کھڑے کہاں ہو؟ مسجد نبی میں کھڑے اور بلند آواز میں بات کر رہے ہو۔ اور جو پروٹوکول ہے وہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرآن پاک نے خود عطا کیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور آپ جیسے علماء کہتے ہیں کہ اس کا حکم جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات میں تھا اس کے بعد بھی اسی طرح ہے، اسی طرح۔ اور مواجہ شریف پہ جائیں تو آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہے بالکل۔ اور اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ گھر تشریف فرما تھی تو آپ کو میک ٹھونکنے کی آواز آئی تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ کون کیل ٹھونک رہا ہے، میک ٹھونک رہا ہے، اسے منع کر دو، میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔
علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا تو آپ نے دروازے کا ایک پٹ اپنے کندھے پہ اٹھایا اور باہر تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کے مضافات، وہ چاہ کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا اس کی مرمت کروانی ہے اور میں اپنے نبی کے شہر میں مرمت نہیں کروا رہا، کس کی آواز پیدا ہوگی اس سے میرے نبی کو اذیت اللہ ہوگی۔ اکبر۔ اور میں آپ علماء کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروانا چاہوں گا، اور یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور رہنمائی کریں کہ بعض اوقات اب جب ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کندھے بھی پھلانگ لیتے ہیں، اور ایک اور جو عجیب منظر نظر آتا ہے وہ اب ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور وہاں جو کنسنٹریشن توجہ درکار ہوتی ہے اس کی بجائے ہم وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے۔ تو بہت کثرت سے لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور حاضر ہوتے بھی رہیں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جیسی جو شخصیات صاحبان محراب و منبر ہیں وہ اس ضمن میں ضرور یہ جیسے آپ نے کہ آداب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پورا موضوع ہے، کچھ کلمات اس پہ بھی کہہ دیں جی کیونکہ یہ لوگوں کی حاضری کا، اور پھر آج کا جو ہمارا آخری ہے جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اس میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا برکات موجود ہیں، اور اس درود پاک کا اوورال جو ایک اس کو آپ سمرائز بھی کر دیں۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے اور درست نشاندہی کی ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں کہ ان کو چاہیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مت پھلانگیں، اس سے دوسرے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے دلوں کے لیے اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر کسی دوسرے کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے، ایک اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا موبائل کے حوالے سے بڑے ادب سے عرض ہے جی، آپ وہاں پر کوئی ایسا عمل نہ کریں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری والا عنصر جو ہے وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق بخشی ہے نا تو وہاں پر سارے کا سارا وقت جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں قبلہ وہاں پر جا کر جناب اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجئے، اور وہاں پر جا کر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیجئے۔ نبی معظم شفیع مکرم فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ آپ وہاں پر اتنا بڑا پروانہ جو ہے وہ شفاعت کا، یہ شفاعت کا پروانہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جو یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک قبر انور کی زیارت کے طفیل آپ کو ایمان کی سلامتی نصیب اور فرمائے ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا نا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری جو سوال ہے اس پر کچھ بات کر دیں، پھر ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، اور قاری محمد کامران قادری ظاہر ہے وہ اپنے مخصوص لحن میں ان سے ہم یہ درود پاک سننے کی سعادت بھی پائیں گے۔ جی جی، اللہ پاک نے قرآن عزیز میں جسد نبی معظم شفیع مکرم کے حوالے سے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سبحان اللہ، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو نبی معظم شفیع مکرم اس آیہ مبارکہ کے نزول سے پہلے آپ نے پہرہ دار جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ کفار اور مشرکین کی طرف سے جو تکلیف ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی پھر اللہ پاک نے وہ پہرے دار جو ہے وہ ہٹا دیے، اور صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص بات ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حفاظت کا تعلق جسمانی طور پر بھی ہے اور حفاظت کا تعلق روحانی طور پر بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے جہاں پہ شہدائے اعظام کے حوالے سے فرمایا کہ شہداء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اگر شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء اعظام جو ہیں وہ بدرجہ اولیٰ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ نبی معظم شفیع مکرم کے بارگاہ میں حاضر تھے، تو اللہ کے پیارے رسول نے ان سے فرمایا کہ جمعہ والے دن جو ہے میرے غلاموں سے کہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اس دن فرشتے جو ہیں وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ سیدنا ابو دردہ نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی؟ تو نبی معظم شفیع مکرم نے فرمایا ہاں میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی۔ پھر آپ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اعظام کے جسموں کو کھانا جو ہے وہ
وہ حرام فرما دیا. وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ تمام کی تمام عبادات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں تھے, معراج کی رات اللہ کے پیارے حبیب کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور اسی طرح قرآن عزیز کی یہ جو آیا مبارکہ آیا درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ آیا مبارکہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابرکات اپنی قبر انور میں حیات ہیں تبھی تو ان کی ذات بابرکات پر اللہ کی طرف سے درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. اور یہاں پر سلطان نور الدین زنگی کا یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. خواب میں نبی معظم شفیع مکرم کی زیارت کا ان کو شرف حاصل ہوتا ہے. تو جب زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول جو ہیں ان کو دو منحوس چہروں والے جو ہے دو لوگ دکھاتے ہیں. آپ مدینہ منورہ کی جانب جاتے ہیں, وہاں کے جو گورنر ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر ان سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. آپ سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اندر وہ دو لوگ نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو دو لوگ جو ہیں بڑے عبادت گزار ہیں, گوشہ نشین ہیں. تو جب وہ لوگ آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی سچی بات بتاؤ کہ تم یہاں پر کس مقصد سے آئے, تمہارا مذہب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہود سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم یہاں پر نبی معظم شفیع مکرم کے جسم اقدس کو یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. پھر انہوں نے وارننگ دی, انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں صحیح طرح سے نہیں بتاؤ گے, وہاں تک رہنمائی نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کریں گے. پھر وہ وہاں تک لے کر جاتے ہیں. سلطان نور الدین زنگی فرماتے ہیں کہ وہ قبر کا آخری جو ہے نا وہ سارے وہاں تک ہے, اور وہاں پر پہنچ کر میں نے نبی معظم شفیع مکرم کے قدمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اعظام جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور بارگاہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں رہنمائی عطا ہوتی ہے, اور اسی میں اس امت کی بقا اور استحکام. اقبال نے بھی کہا تھا کہ از رسالت در جہاں تکوین ما, از رسالت دین ما آئین ما, کہ یہ وہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن کہیں کمزور کر لیں گے تو پھر دنیا کے اندر بقا اور استحکام اور ترقی اور اپنے وجود کو قائم رکھنا یہ ممکن ہی نہیں رہے گا. میں شکر گزار ہوں علامہ بدرالزماں قادری صاحب کا اور مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کا آج کے درود روحی کے حوالے سے. انہوں نے بہت قیمتی ارشادات ہمیں عطا کیے, اور آج کا دن جو ہے یہ بطور خاص نسبت کا حامل ہے ملکۃ العرب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, کہ وہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستی کہ جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا نور لے کر غار حرا سے صحن مکہ میں آئے تو وہ اولین ہستی جس نے آپ کے قدموں میں اپنی آنکھوں کو بچھایا اور آپ کے لیے تسلی اور ڈھارس کے کلمات نہیں بلکہ وہ عظیم جملے کہے جو قیامت تک آپ کی سیرت طیبہ اور اخلاق عالیہ کے حوالے سے معروف اور معتبر ہیں کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم, کہ آپ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جن کو کوئی جاننے پوچھنے والا نہیں ہوتا ان کی دستگیری کرتے ہیں. گویا یہ اس چارٹر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وحی الہی کے ساتھ جب اخلاق عالیہ اس کا اتصال ہو جاتا ہے تو پھر اس دعوت کو دنیا کے اندر روکنا ممکن نہیں رہتا. ان کی بارگاہ میں ہماری عقیدتیں, ارادتیں اور محبتیں پیش ہو. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ قاری محمد کامران قادری ان سے درود روحی سننے کی سعادت پاتے ہیں. اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت الرحمة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على روح محمد في الأرواح وصل على صورة محمد في الصور وصل على اسم محمد في الأسماء
وصل على نفس محمد في النفوس وصل على قلب محمد في القلوب وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على تربة محمد في التراب وصل على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے